بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بیٹا نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم جماعت نحو کی اگلی کلاس لے رہے ہیں. اس سے پہلی کلاسز کے اندر بیٹا ہم نے طلوع اسلام کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ بیان کیا. پھر اس کے بعد کتاب میں شامل حصہ نظم میں جو 2 بند ہیں، اس نظم کے کل 9 بند ہیں. ان میں سے صرف 2 بند کتاب کے اندر شامل ہیں، تیسرا بند ہم نے مکمل پڑھ لیا، اور جو چوتھا بند ہے اس کے بھی پہلے 5 اشعار ہم پڑھ چکے ہیں. چھٹا، 7واں اور 8واں 3 اشعار ہمارے باقی ہیں، وہ آج ہم انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. پس منظر آپ کے سامنے ہے. یہ عثمانیوں کو جب شکست ہوئی پہلے جنگ عظیم میں جرمنی کے ساتھ اور سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، اس کے بعد علامہ اقبال نے ایک امید کا اظہار کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں دوبارہ اسلام کا طلوع ہوگا اور ساری دنیا کے اندر پھر اسی شان و شوکت کے ساتھ اسلام کا جھنڈا ساری دنیا کے اندر لہرائے گا. تو اب ہم آ جاتے ہیں شعر نمبر 5 پر، کہ اس کے اندر علامہ اقبال کیا کہتے ہیں. آپ اپنی کاپیاں اور قلم اپنے ساتھ رکھ لیں، اور بک پر ہم نے چونکہ اعراب لگا دیے تھے، اس لیے اب صرف الفاظ معنی لکھتے جائیں بک پر، اور ساتھ ساتھ جو اشعار پڑھے جاتے ہیں ان کو بھی ساتھ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں. تو بیٹا شعر نمبر 5 ہے: ہوئے احرار ملت، احرار ملت زیادہ پیما کس تجمل سے، کس تجمل سے تماشائی شگاف در سے ہیں، شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی، صدیوں کے زندانی. چلیں اب آ جاتے ہیں ہوئے احرار. احرار حر کی جمع ہے. احرار کس کی جمع ہے؟ حر، ہا اور را، حر کی جمع ہے. جیسے ہم کہتے ہیں حریت، آزادی، تو یہ احرار آزادی کو کہتے ہیں. احرار کے معنی کیا ہیں؟ آزادی کے ہیں. ملت قوم کو کہتے ہیں. ملت کس کو کہتے ہیں؟ قوم کو کہتے ہیں. ملت کا پاسباں محمد علی جناح. زیادہ پیما، اس کے معنی آتے ہیں سفر طے کرنے والا. مطلب کیا ہے؟ مسافر. زیادہ پیما کا مطلب کیا ہے؟ مسافر. کس تجمل سے، تجمل شان و شوکت کو کہتے ہیں، شان و شوکت کو کہتے ہیں تجمل. ٹھیک ہے جی. تماشائی شگاف در سے ہیں. شگاف آپ کو پتہ ہے دراڑ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں دیوار میں شگاف پڑ چکا ہے، سوراخ ہو چکا ہے، یا لائنیں پڑ چکی ہیں. در دروازے کو کہتے ہیں. صدیوں، ٹھیک ہے، بہت سالوں. صدی فارسی زبان کا لفظ ہے، 100 کو کہتے ہیں صد. صاد اور دال کے معنی صد جو ہوتا ہے وہ 100 کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. زندانی قیدی کو کہتے ہیں. زندانی کس کو کہتے ہیں؟ قیدی کو کہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس شعر کی طرف. ٹھیک ہے، اس شعر کا مفہوم یہی ہے کہ علامہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو قید کے اندر، غلامی کے اندر مبتلا تھی، مسلمانوں نے آ کر انہیں آزاد کر دیا. مفہوم اس کا یہ ہے. اب اس کی تشریح کرنے سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں علامہ اقبال نے استعمال کی ہیں سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے شگاف، در، تماشائی اور زیادہ پیما، مسافر، اور یہ ساری چیزیں. اب دیکھیں کہ ایک شخص نے اپنی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے، اور اسے یہ خوف ہو کہ باہر کوئی دشمن ہے، وہ مجھے راستے میں تکلیف دے گا، نقصان دے گا. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ جائے اور اپنے دروازے سے دیکھتا رہے کہ کب یہ جائے گا اور کب میں یہاں سے جا کر اپنی منزل پر پہنچوں گا. پہلا طریقہ. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بہادر بن جائے اور باہر نکل جائے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے. دشمن آتا ہے تو سامنے آئے، اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ڈٹ جائے اور اپنی منزل پر نظر رکھتے ہوئے اپنے دشمن کو روکتے ہوئے پہنچ جائے. علامہ اقبال اس شعر کے اندر اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کی مثال اس وقت ایسی تھی جیسے کوئی شخص ڈر کے مارے اپنے لحاف کے اندر اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اور منزل پر پہنچنے کی جستجو نہیں کرتا، اور اس
امید پر کہ کسی وقت مجھے آزادی خود بخود مل جائے گی، تو دنیا ایسے انداز میں چل رہی تھی اور مسلمانوں کا یہ انداز تھا کہ وہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح باہر آئے، دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ یعنی اس وقت کے اعتبار سے دنیا جس غلامی کے اندر، جہالت کے اندر، لوگوں کی غلامی کے اندر مبتلا تھی، اس وقت مسلمانوں نے ایک آزاد مسافر کی طرح باہر نکل کر اپنی منزل کا رخ کیا اور ساری دنیا کو آزادی کی طرف گامزن کیا اور اپنے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی آزاد کر دیا۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اسی بات کی طرف اقبال نے اشارہ کیا ہے کہ انسان کے اندر یقین پیدا ہو جائے، ایمان پیدا ہو جائے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ تو اس شعر کی تشریح یہی ہے کہ مسلمانوں نے دنیا کو آزادی کی راہ دکھائی اور غلامی سے نجات دلا کر ساری دنیا کو آزاد ہونے کا درس دیا اور انہیں پریکٹیکلی طور پر ذہنی، جسمانی اور علمیت کے اعتبار سے بھی جہالت سے انہیں آزاد کروا دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس شعر کے اندر آپ دیکھیں، احرار ملت مرکب اضافی ہے اور شگاف در کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ یہ دونوں مرکبات اس شعر کے اندر استعمال ہوئے۔ اب شعر نمبر 7 کی طرف آ جاتے ہیں۔ شعر نمبر 7 میں علامہ فرماتے ہیں، ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی۔ ثبات کے معنی ہیں مضبوطی یا پائیداری۔ ثبات کے معنی کیا ہیں جی؟ مضبوطی یا پائیداری کے ہیں۔ ثبات زندگی، زندگی کی مضبوطی یا زندگی کی پائیداری۔ ایمان محکم، ایمان محکم، محکم کہتے ہیں مضبوط کو، ایمان محکم۔ تو محکم کے معنی کیا ہیں؟ مضبوط، یا اپنے پاس ساتھ ساتھ لکھتے جائیں کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی۔ المانی کہتے ہیں جرمنی کا رہنے والا یا جرمن باشندہ، جرمن باشندہ، اور تورانی کے معنی آپ اس سے پہلے لکھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تورانی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ترکی کا رہنے والا یا ترک باشندہ، پائندہ، مضبوط، ٹھیک ہے جی، یا ہمیشگی، ہمیشہ رہنے والا۔ تو اب اس شعر کے اندر دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کیا چیز بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہاں پر دیکھیں، کمپیریزن کیا ہے، آپس میں مقابلہ کیا گیا ہے المانی کا اور تورانی کا، جرمن کا باشندہ اور اس کے بعد ترکی باشندہ۔ تو یہ بات علامہ اقبال اس شعر کے اندر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جرمن باشندے جو ہیں وہ ترکوں کے مقابلے میں مضبوط نہیں تھے، ترک باشندے جرمنیوں کے مقابلے میں، جرمن لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پائیدار تھے۔ اور یہ پائیداری کی وجہ کیا تھی؟ یہی بات یہی کہی ہے علامہ نے، ثبات زندگی، زندگی کی پائیداری ایمان محکم سے ہے دنیا میں۔ مضبوط ایمان کے ساتھ انسان مضبوط ہوتا ہے، سامان کے ساتھ نہیں۔ ساز و سامان جرمنیوں کے پاس، جرمنی کے جو لوگ تھے، جرمنوں کے پاس بہت زیادہ تھا، جرمنوں کے پاس بہت زیادہ تھا، لیکن ترکی کے لوگ ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے وہ پائندہ رہے، اور جرمن جو ہے شکست کھانے کے بعد انہوں نے جب ایک عہد نامہ لکھا تھا تو وہ غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ اور ترکوں نے 1918 میں اگرچہ شکست کھائی، لیکن اس کے بعد بھی ہزاروں ترکوں نے، 50,000 کے قریب ترکوں نے شہادت کا جام نوش کر کے یہ بات بتلائی کہ ہم کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنا عہد نامہ دوبارہ سے تحریر کرایا، تبدیل کروایا، اور دنیا کے اوپر ایک آزاد مملکت کی صورت کے اندر ابھرے۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال یہ بتلا رہے ہیں کہ ایمان محکم انسان کو دنیا میں مضبوط بناتا ہے، سامان مضبوط نہیں بناتا ہے۔
انسان کو سامان نہیں بلکہ ایمان دنیا کے اندر مضبوط بناتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جرمنی غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ اسی وجہ سے اقبال نے کہا تھا، نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، صبح اگر شکست کھائی ہے تو شام کو عزم نو کے ساتھ دوبارہ ابھرتے ہیں اور دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی شکست کا بدلہ بھی لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا جو ان کا حق ہے وہ بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس شعر کے اندر یہی باتیں اقبال نے سمجھائی ہیں۔ ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی، ثبات زندگی، ٹھیک ہے جی، زندگی کی مضبوطی مرکب اضافی ہے، ایمان محکم مرکب توصیفی ہے، ایمان کی صفت مضبوط ہونا بیان کی گئی ہے، مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے جی۔ المانی تورانی یہ ایک ہی مناسبت سے لائے گئے الفاظ ہیں تو مراتن نظیر ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس نظم کے آخری شعر کی طرف۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ انگارہ، آپ کو پتہ ہے انگارہ تو عام جب لکڑی جل جاتی ہے انگارہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خاکی مٹی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر انگارۂ خاکی اس کا مطلب ہے انسان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان۔ یقین کے معنی اس سے پہلے بھی ہم نے اس نظم کے اندر جو لیے ہیں وہ ایمان کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یقین کے معنی کیا ہیں؟ ایمان ہے۔ تو ایک کر لیتا ہے بالوں پر روح الامی پیدا۔ روح الامی حضرت جبرائیل علیہ السلام، روح الامی قرآن کے اندر اللہ نے روح الامین کہا ہے، یہ ان کا لقب ہے، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے انگارۂ خاکی کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خاک سے بنا ہوا انسان ہے اور اس کو انگارہ کہا ہے۔ انگارہ اس وجہ سے کہا ہے کہ انگارہ دہکتا رہتا ہے، کسی وقت بھی وہ بجھتا نہیں ہے تو وہ جل سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساری دنیا کو وہ جلا سکتا ہے۔ تو یہی بات علامہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے اندر ایمان وہ صفت ہے کہ وہ دہکتی رہتی ہے اور وہ اتنی پائیدار ہے اور اتنی مضبوط ہے کہ وہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے سکتی ہے، اپنے صفات کے اندر۔ مراد جلانا نہیں ہے بلکہ ایمان کی صفات کے اندر ساری دنیا کو لے سکتی ہے۔ ایک ایمان والا اپنے اخلاق سے، اپنی عادات سے، اپنے اطوار سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے افکار سے ساری دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس شعر کے اندر اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر روح الامین کا تذکرہ کیا، جبرائیل علیہ السلام کا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں، تو اقبال بھی یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب جبرائیل کو حاصل ہے، اور جب انسان کے اندر ایمان اس درجے کا پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنے والا ہو، تو پھر روح الامین کو بھی وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اس کا اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے ایمان کی بنا پر پرواز کرتا ہے۔ کیونکہ اقبال نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اقبال نے کہا تھا کہ فرش پر ہیں پاؤں تیرے، عرش پر ہے سر تیرا۔ فرش پر ہیں، زمین پر ہیں پاؤں تیرے، عرش پر ہے سر تیرا، نصف تو خاکی بھی ہے نصف تو نورانی بھی، نصف تو نورانی بھی، یعنی نصف تو خاکی ہے اور نصف نورانی ہے۔ اور اقبال کا وہ شہر آفاق شعر آپ کو پتہ ہے۔ یہاں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم سے بنا ہے، ایک روح ہے اس کے ساتھ، ان دو چیزوں کا مرکب انسان ہے۔ جسم تو ہے یہ پرواز نہیں کرتا، لیکن اس کی روح کی پرواز جتنی بلند کرنا چاہے یہ ہو سکتی ہے، اور یہ آسمانوں سے اوپر جا سکتی ہے، اور اللہ کی ذات تک اس کی رسائی اور اس کی
جو پہنچ ہے دسترس جو ہے وہ اللہ کی ذات تک ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو اب آ جاتے ہیں اب اس شعر کے خلاصے کی طرف۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے مسلمان کے ایمان کی مضبوطی اور اس کی پائیداری بتائی ہے کہ ایمان مضبوط ہو، پائیدار ہو، تو انسان کی پرواز وہ فرشتوں سے زیادہ ہو سکتی ہے، وہ فرشتوں سے اوپر ہو سکتی ہے، اور اس کی پہنچ اللہ کی ذات کے ساتھ فرشتوں سے زیادہ قربت ہو سکتی ہے، اور اس کی پہنچ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو سکتی ہے۔ تو آ جاتے ہیں انگارۂ خاکی، ٹھیک ہے جی، یہ مراد انسان ہے، یہ انسان مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے جی۔ اور بالوں پر، یہ مرکب عطفی ہے، بالوں پر مرکب عطفی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے علم بیان، علم بدیع مکمل پڑھا ہوا ہے، تو آج آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ اس نظم کے اندر، پورے 2 بندوں کے اندر جتنے بھی مرکبات استعمال ہوئے ہیں، جتنے بھی مرکبات استعمال ہوئے ہیں، وہ آپ نے اپنے کاپی، اپنے اسائنمنٹ پیجز کے اوپر لکھ لینے ہیں، اور گروپ میں مجھ سے آپ نے شیئر کر لینے ہیں۔ بیٹے جو ہوم ورک آپ کو ڈیلی بیسس پہ دیا جاتا ہے، آپ نے ڈیلی گوگل کلاس روم کے اندر اپنی اٹینڈنس لگا کے، اور اس کے بعد جو ہمارے واٹس ایپ کے گروپ ہیں اس کے اندر شیئر کر دینا ہے، اور گروپ کے اندر بھی اپنی اٹینڈنس ہم سے لگوا دینی ہے، کیونکہ کچھ بچے گروپ کے اندر بھیجتے ہیں، کچھ بچے نہیں بھیجتے ہیں، تو جو بچے نہیں بھیج رہے ہیں ان کو ایبسینٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ہفتے کے بعد آئیں گے تو پھر ان سے پوچھ گچھ ہوگی، یا کالج کے رولز کے مطابق ایکشن لیا جائے گا، تو پھر آپ کے لیے بھی تکلیف ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو جو کام دیا جاتا ہے ڈیلی چیک کروا لیا کریں، اور جو ویکلی آپ آتے ہیں اسائنمنٹ جمع کرواتے ہیں، تو پھر اس وقت آ کے اسائنمنٹ پیجز جمع کروا کے چلے جایا کریں گے، اور یہی آپ کا جو اینول ایگزام ہے اس کا حصہ ہے، یہ سارے مارکس اس میں لگیں گے، اور تب جا کر آپ پاس ہوں گے۔ جو بچے ڈیلی بیسس پہ کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کا ہم رزلٹ نہیں دیں گے، اگر بالفرض بورڈ نے بھی مانگا، بورڈ کی کلاس بھی، تو پھر وہ بچوں کے لیے بعد میں مسائل بن جائیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ بیٹا آپ ڈیلی بیسس پہ کام کیا کریں، اور ویکلی جو کام آپ کو لا کے جمع کروانا ہے وہ ود ان ٹائم جمع کروا دیا کریں، اور کوئی بات اگر آپ نے پوچھنی ہے تو آپ کمنٹس کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔